السلام علیکم ناظرین، فائنلی چائنا اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چائنا نے امریکہ کا قونصلیٹ جو کہ چینگ ڈو میں تھا وہ بند کر دیا اور امریکی عملے کو 72 گھنٹوں میں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے۔ 27 جولائی 2020 کو سوموار والے دن تک امریکی عملے کو نکلنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور امریکی قونصلیٹ کو بند کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے چائنا نے اعلان کیا تھا کہ ووہان شہر کا قونصلیٹ ہم بند کرنے جا رہے ہیں، لیکن چائنا نے امریکہ کو سجی دکھا کر کھبی مارنے کی طرح وہ قونصلیٹ بند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کمال کا اعلان کیا کہ ہم ووہان شہر میں امریکہ کا قونصلیٹ بند کرنے جا رہے ہیں، لیکن ادھر سے امریکہ نے اسٹاف کو ہی نہیں بھیجا۔ اس کے بعد چائنا نے دوسری سائڈ کا قونصلیٹ بند کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جواب دینا چاہتے تھے، ایک تو ہمارے پھینکے گئے پتوں کا پتہ نہ چلے، دوسرا جتنا سٹاف چائنا کے بند ہونے والے ہیوسٹن قونصلیٹ میں تھا جو امریکہ نے بند کیا، اتنا ہی سٹاف امریکہ کے اس قونصلیٹ میں تھا جو چائنا نے بند کیا ہے۔ تو اس طرح چائنا نے کہا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چائنا نے ایک بڑا زبردست اعلان کیا، تو اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، چائنا نے ایک زبردست اعلان کیا کہ امریکہ کے جتنے بھی ڈپلومیٹ ہیں یہ سارے کے سارے CIA کے جاسوس ہیں اور CIA کے جاسوس پوری طرح انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کرتے ہیں۔ اب چائنا امریکہ کا جاسوسی کا پورا نیٹ ورک ہانگ کانگ میں بھی بند کرنے جا رہا ہے اور یہاں پر بھی ہم ان کے سارے ڈپلومیٹس جو کہ اصل میں ایجنٹ ہیں اور بھیس بدل کر کام کرتے ہیں، اب ہم ان کا نیٹ ورک توڑنے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو بڑا اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب نومبر میں یعنی نومبر 2020 میں یعنی 3 مہینے بعد امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس لیے ان مہینوں میں چائنا کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی، چائنا پر عائد نہیں ہوگی، چاہے اس سے پورے کا پورا خطہ ہی کیوں نہ لرز جائے۔ دوسری طرف امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ چائنا کے جتنے بھی طالب علم ہیں امریکہ میں، یہ بنیادی طور پر جاسوسی کا کام کرتے ہیں اور چائنا ان کو قونصلیٹ میں پناہ دیتا ہے اور اب پوری دنیا کے اندر یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ اصل میں اب پوری دنیا میں امریکہ کھل کر چائنا کے خلاف کارروائیاں کرنے جا رہا ہے۔ اصل میں جنگ سفارتی محاذ سے شروع ہوئی تھی اور سفارتی جنگ کھل کر ہونا شروع ہو جائے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ مسلح جنگ کا ہوتا ہے۔ اگر آپ پچھلے 18 مہینوں میں دیکھیں تو پہلے پروپیگنڈا جنگ شروع ہوئی، پھر اکنامک وار شروع ہوئی، پھر میڈیا جنگ شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اب سفارتی جنگ اور اس کے بعد آخری مرحلہ مسلح جنگ کا آتا ہے۔ اور اب چونکہ چائنا نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ اگلے 3 مہینوں میں اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی، یعنی اگلے کچھ مہینوں میں جنگ کا خطرہ موجود ہے، یہ جنگ پانیوں میں ہو، زمین پر ہو یا کہیں بھی ہو، یہ صورتحال اب پوری طرح نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ لڑائی سر پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ دوسری ایسی تمام جگہیں جہاں پر ٹرمپ کی پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی نہیں جیت سکتی، وہاں پر یہ چائنا کے قونصلیٹ بند نہیں کر رہے، اور اگر انہوں نے مزید قونصلیٹ بند کیے تو ہم ان کے باقی تمام قونصلیٹ بند کر کے ڈپلومیٹس کو نکالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنے گی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ لڑائی کا ہوگا اور وہ مرحلہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے شہریوں کو اپنے اپنے ممالک سے نکل جانے کا حکم دیا جائے، یعنی امریکہ کہہ دے کہ چائنا کے شہری نکل جائیں اور چائنا کہہ دے کہ امریکی شہری نکل جائیں، اور نکالنے سے پہلے ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ اتنے گھنٹے میں یا اتنے دن میں ہمارے ملک سے نکل جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک مزید مرحلہ آئے گا جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنا بند کر دیں گے، یعنی چائنا والے اپنے ملک میں ایپل کارپوریشن کے سٹورز بند کرنا شروع کر دیں گے اور امریکہ بڑی بڑی چائنیز کمپنیز کے سٹور امریکہ میں بند کر دے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بزنس مین دونوں ممالک میں موجود ہیں دونوں ہی ان کو نکل جانے کا حکم دے دیں گے کہ تمہارے نکل جانے کا وقت آ چکا ہے۔ چائنا نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم جو اقدامات اٹھائیں گے اس سے امریکہ کو اصل درد ہوگا اور تکلیف کا احساس ہوگا کہ اس نے دنیا کے ایک بڑے ملک سے پنگا لیا ہے۔ اب دنیا میں اگلی جنگ تیار ہے اور وہ ہونے جا رہی ہے کرنسی کی جنگ، یعنی ٹریڈ وار۔ تجارتی جنگ کا تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اب کرنسی وار یعنی کرنسی کی جنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ ٹریڈ وار کی اگلی شکل ہے۔
یعنی ایسی جنگ یہ فیصلہ کرے گی کہ اب دنیا میں کون سی کرنسی غالب رہے گی اور دنیا کس کرنسی کو قبول کرے گی۔ لہٰذا اب دنیا میں ایک بڑی معاشی جنگ مکمل طور پر سر پر کھڑی ہے، اور یہ سالوں کے حساب سے دور نہیں رہ گئی، بلکہ ہفتوں یا زیادہ سے زیادہ مہینوں کے لحاظ سے یہ جنگ دور ہے، کیونکہ امریکہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے۔ اب ٹرمپ نے الیکشن لڑنا ہے، اور ٹرمپ بھی وہی کارڈ استعمال کر رہا ہے جو کارڈ مودی نے پاکستان کے خلاف کھیلا پچھلے سال الیکشن میں، اور وہ الیکشن اینٹی پاکستان بیس پر جیتا، یعنی اینٹی پاکستان کارڈ استعمال کیا اور وہ الیکشن جیت گیا۔ اور اس نے الیکشن سے پہلے پوری طرح کوشش کی تھی کہ کسی طرح پاکستان پر کسی قسم کا حملہ کر کے اپنی عوام کی نظر میں ہیرو بن جائے، اسی لیے ان کے طیارے آزاد کشمیر میں حملہ کرنے آئے اور 2 عدد درخت اور 1 عدد کوا مار کر واپس چلے گئے۔ لیکن اس کے جواب میں جب ہمارے شاہینوں نے حملہ کیا تو ابھینندن کو لے آئے اور ان کا مگ طیارہ اور سو-30 طیارہ گرا دیا، اور پھر ابھینندن کو تری ہی چائے پلائی۔ اب اسی طرح کا کچھ کرنے کی کوشش ہے ٹرمپ کی کہ امریکہ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کا ہی کوئی جہاز گر جائے، کوئی میزائل لگ جائے، اور میں کہہ سکوں کہ دیکھیں اگر مجھے ووٹ نہ ملے، مجھے الیکشن نہ جتوایا گیا تو جو بائیڈن آ جائے گا اور وہ اس صورتحال کو سنبھال نہیں پائے گا، آپ مجھے ہی الیکٹ کریں تاکہ میں صورتحال کو سنبھالوں اور چائنا کو جواب دے سکوں۔ جس طرح پاکستان میں عمران خان نے اگر الیکشن جیتنا ہے تو انہیں نواز شریف کے خلاف جانا پڑے گا اور زرداری کی کردار کشی کرنا پڑے گی کہ یہ چور ہے، 10% ہے، کک بیکس لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح انڈیا نے اگر الیکشن جیتنا ہو، مودی نے انڈیا میں الیکشن جیتنا ہو، تو وہاں پر بھی کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو پاکستان اور ISI کا نام استعمال کرتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے ہیں، تب وہ جا کر کامیاب ہوتے ہیں، اور مودی انہی سیاستدانوں میں سے ایک سیاستدان ہے۔ بالکل یہی حال امریکہ میں ہے۔ امریکہ میں اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو یا تو آپ اپنے مخالف کو روس کا ایجنٹ ڈکلیئر کریں کہ یہ روس کا ایجنٹ ہے، یا پھر چائنا کے حملے کا خطرہ بتا دیں۔ اب اس وقت اگر امریکہ ہی غالب رہے تو وہ الیکشن کیسے جیتے گا؟ یعنی ٹرمپ الیکشن نہیں جیت سکتا اگر امریکہ جنگ میں غالب رہے۔ جس طرح عمران خان نے سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے کارکن ان جماعتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، جان چھڑوائیں، ان جماعتوں کی رکنیت چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ جائیں، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح مائک پومپیو نے بھی یہاں تک اعلان کر دیا کہ چائنا کے لوگ کمیونسٹ پارٹی سے جان چھڑوائیں، اور کمیونسٹ پارٹی کے خلاف لوگ چین میں سڑکوں پر آئیں اور ان سے جان چھڑوانے کے لیے وہ ایک ہو جائیں۔ یعنی اس لیول کی بات چیت جب ہونا شروع ہو جائے تو پھر سوچیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک چائنا نے اپنے پتے شو نہیں کیے، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پتے شو بھی نہیں کرے گا۔ چائنا ان ملکوں میں سے نہیں ہے جو ہر چیز کو شو آف کرتے ہیں، وہ دکھائے گا کچھ لیکن کرے گا کچھ۔ جس طرح اعلان انہوں نے کیا کہ ہم ووہان قونصلیٹ امریکہ کا بند کریں گے، لیکن بند انہوں نے کوئی اور قونصلیٹ کیا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے آپ کو یوان اور ڈالر کی جنگ ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ کرنسی وار میں ہی آپ کسی کو فتح کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ چائنا کے سٹاک جتنے پوری دنیا کے اندر ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنے گی۔ امریکہ چاہے گا کہ ان کو کہیں پہ کوئی میزائل لگے، کوئی میزائل امریکہ کی ایئر سپیس کے خلاف جائے، خلاف ورزی کرے، یا چائنا کا کوئی جہاز امریکہ کی ایئر سپیس کی خلاف ورزی کر جائے، یا امریکہ کا کوئی طیارہ گر جائے، یا ایسا کچھ ہو جس سے ظاہر ہو کہ امریکہ اپنا بدلہ لے گا۔ جب یہ جواب دیں گے تو اس کے جواب میں چائنا مزید ری ایکشن کرے گا اور جواب دے گا، اور اس کے بعد وہ الیکشن میں یہ نعرہ لے کر جا سکیں گے اور الیکشن جیت سکیں گے۔ تو ناظرین، اس وقت کی صورتحال یہ ہے۔ چائنا کے مطابق اگلے کچھ مہینوں میں ایک بڑی جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایسی جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ کا سارا قصور امریکہ کا ہوگا۔ تو آخر میں آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ فائنلی چائنا اور امریکہ کے درمیان بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ چائنا نے امریکہ کا قونصلیٹ جو کہ چینگ ڈو میں تھا وہ بند کر دیا، اور امریکی عملے کو 72 گھنٹوں میں ملک سے نکل جانے کا حکم دیا۔ 27 جولائی 2020 کو سوموار والے دن امریکی عملے کو نکلنے کی ڈیڈ لائن دی گئی اور امریکی قونصلیٹ بند کر دیا جائے گا۔
ناظرین، چائنا نے کمال کا اعلان کیا کہ ہم ووہان شہر میں امریکہ کا قونصلیٹ بند کریں گے۔ ادھر سے امریکہ نے سٹاف ہی نہیں بھیجا، اس کے بعد چائنا نے دوسری سائٹ کا قونصلیٹ بند کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم جواب دینا چاہتے تھے اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ تو دوستو، آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔